أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجیے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان کو بہت جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے اور ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین، تمام ناظرین جہاں جہاں بھی سما ٹی وی کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے ان کو میری طرف سے، سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم. مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن مزاج بخیر. اللہ کا بڑا کرم. اور ہم جب یہ شو شروع کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ پہلے سے ہماری رونق جو ہے سیٹ پہ لگ جاتی ہے. اور جمیل بھائی اور آپا بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی السلام علیکم کہیں گے.
بالکل جی بالکل. کبھی کبھی ٹائم پر پہنچتے کبھی کبھی ہلکا سے لیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ہماری جو محفل ہوتی ہے اور جو ہماری محفل کا پرپز ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں مکمل ضرور ہو, اور پرپز یہی ہے کہ جو ہم بات کریں دین کی بات وہ اس طریقے سے اتنے کمپریہنسو وے میں کریں کہ آپ بھی سمجھ آئیں اور ہم بھی بہت کچھ اسے سیکھ جائیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت مزیدار ٹاپک ہے, اور وہ ٹاپک ہے سوشل میڈیا اور اسلام. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہر نئی انوینشن کو رد کر دیتے ہیں. جی ہاں, سوشل میڈیا انٹرنیٹ رد رد رد, لیکن نہیں, آپ اگر کسی چیز کا پازیٹیو استعمال کریں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے, اگر ہم اسلام کے حوالے سے بات ہی کریں تب اس کی تبلیغ کے لیے کتنا اس کا استعمال ہو رہا ہے. بالکل. اچھا, ایک بات تو طے کہ قرآن پاک میں واضح طور پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ تم بہترین امتوں میں سے ہو, بہترین قوم ہو, اور تمہیں اس لیے فائز کیا گیا تاکہ تم لوگوں تک پیغام میرا پہنچاؤ. تو اب پیغام پہنچانے کی جو ذریعہ بنتا ہے وہ آج کل, اب جیسے یہ پروگرام ہے ہمارا, اور ہم کل ہی اس ٹاپک پہ بہت لمبی بات کر رہے تھے میں اور مدیہ بریک میں, کہ جنہوں نے یہ شروع کیا کام اور جنہوں نے یہ کوشش کی, اور ایک چینل پہ دوسرا چینل پھر تمام چینلز نے یہ کام شروع کر لیا, اور ماشاءاللہ آج رمضان میں تقریباً ہر چینل پہ رمضان کی ٹرانسمیشن بھی ہوتی ہے, اور 4 سے 6 گھنٹے وقف کیے جاتے ہیں صرف دینی گفتگو سے, جو کہ بڑی خوشائن بات ہے. تو رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے, کلیئرلی انہوں نے یہ بولا کہ چاہے میرا ایک جملہ بھی ہو, چاہے میری ایک بات بھی ہو, وہ ضرور پہنچاؤ, اور تم میں سے وہ شخص اچھا ہے جو یہ بات آگے پہنچاتا ہے. بڑا ثواب کا کام ہے. تو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے, کتنا یوز کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے, اور کس لیے یوز کرنا ہے, کہ دین کا کام کس طرح ہم آسان کر کے پہنچا سکتے ہیں. صرف دین کا کام نہیں, ہم لوگوں میں نوکریاں, روزگار پیدا کرنے کے لیے کیسے کیسے اس کا استعمال کر سکتے ہیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں, دیر واز اے ٹائم, ایک وقت تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارے بڑے علماء, اسپیشلی جو بڑے نعت خوان تھے, جب وہ پی ٹی وی پہ آتے تھے اور دوسرے چینلز میں آتے تھے تو تبھی بچے ان سے سیکھتے تھے. لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنے زیادہ ماشاءاللہ سے نعت خوان بھی ہیں, اور ہم ان علماء کی محفل میں جس میں ہم کبھی پرسنلی بیٹھ نہیں سکتے, ہم کتنے آرام سے ان کا لیکچر اب سوشل میڈیا پہ, اب جو میڈیمز بن گئے ہیں یوٹیوب پہ, ہم کتنے آرام سے سنتے ہیں. اچھا, اور اگر اس کے بہت سے پہلو ہیں, ہم ڈسکشن کریں گے. جب لاؤڈ سپیکر نیا آیا تھا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ جائز نہیں ہے, یا بین کیا, کیونکہ رد کر دیا. تو یہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات, قرآن پاک میں بے شمار ہر پہلو پہ ذکر اگر ڈھونڈیں ہم تو ہے بہتان لگانے کا, جس طرح سے قرآن پاک میں صاف منع کیا, عدل کرنے کا, انصاف کرنے کا کہا گیا ہے. تو ہم آج کل سوشل میڈیا کو اس طرح یوز کرتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کسی پہ الزام لگایا اور وہ کلپ وائرل کر دیا, اس کی زندگی برباد کر دی. ایک تصویر, بالکل ایک تصویر آپ کبھی بھی ڈالیں گے, اس کے نیچے آپ دیکھیں گے کہ لوگ بہتان بھی لگا رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ جس طرح سے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹاکسک پنا ہے ہم اس پہ بھی آج بات کریں گے. تو جب ہم صدقہ جاریہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی چیزیں رہ جاتی ہیں. آپ چلے جائیں گے دنیا سے, آپ کی یوٹیوب پہ ویڈیوز, آپ کے نیچے لکھے ہوئے کامنٹس, وہ ہمیشہ لوگ پڑھتے رہیں گے. بہرحال ایک پیکج کی جانب بڑھتے ہیں, پھر اپنے علماء کرام سے بات بھی کریں گے. جی دکھائیے. اسلام ایک عالمی اور آفاقی دین ہے جس میں زندگی کے نت نئے چیلنجز کو قبول کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے. سوشل میڈیا کے ذرائع ہماری زندگی کو متاثر کن حد تک بدل رہے ہیں. سوشل میڈیا سے نہ صرف انسان ایک دوسرے کے ساتھ دنیا بھر میں رابطے میں رہتے ہیں, بلکہ اس سے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے نیا باب کھول دیا ہے. سوشل میڈیا اور اسلام, آئیے جانتے ہیں اپنے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں. جی, تو ہمارے جو یہاں پہ پیارے علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا آپ کو تعارف کراتے چلیں, گو کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر مہمونہ ملک صاحبہ. السلام علیکم مہمونہ آپا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راتھوڑ صاحب. السلام علیکم جمیل بھائی. ہمارے ساتھ سارم بھائی بھی موجود ہیں, اور یہ بھی تعارف کے محتاج نہیں, بہت کام کرتے ہیں خلق خدا کے لیے. اور ساتھ میں آج ہمارے بڑے اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہیں, مرزا اشتیاق بیگ صاحب, جو کہ میک اے وش فاؤنڈیشن رن کرتے ہیں. اس میں ان بچوں کی وشز کو پورا کرتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں کسی بیماری کی وجہ سے, میں چاہوں گا لوگ تالیاں بجائیں اسپیشل, کسی ٹرمینل سٹیج پر آ جاتے ہیں, اور پھر ان بچوں کی جو آخری خواہش ہوتی ہے وہ یہ پوری کرتے ہیں. اور صرف یہ پاکستان میں یہ کام نہیں کرے, بلکہ یہ 5 بر اعظموں میں تقریباً 55 ممالک میں ان کی یہ میک اے وش فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, اور اب تک ماشاءاللہ سے 16,000 سے زائد پاکستان میں. جی پاکستان مدیہ میں ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم سارم بھائی سے ہر روز ملتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے بانٹی ہوئی ہے. بالکل بالکل. تو یہ ایک عجیب کام ہے. اس دن باری بھائی جب آئے تھے انڈس والے, تو میں ان کو دیکھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ کون شخصیت ہے جو اتنا بڑا کام کرتے, تو ان کو دیکھ کے
یہ مطلب دا کائنڈ آف فیملی کمز فرام، یہ بہت کچھ اور کر سکتے تھے جو کہ اپنی زندگی اپنے تحت گزارتے، لیکن انہوں نے سلیکٹ یہ کیا کہ میں اپنی زندگی وقف کروں گا ان بچوں کے لیے جن کی آخری خواہشیں پوری کرنی. تو ان کے ساتھ جب ہم نے ڈاکٹر صاحب جتنے پروگرامز ماشاء اللہ میں اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں، آلموسٹ 10 ایئرز، ہر سال یہ بچوں کو لے کے آتے ہیں اور پھر یہ کرتے کیا ہیں کہ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ میں یہ چیز لے کے آؤں گا تو آپ اپنے شو میں ان کی خواہش پوری کر دیجیے گا. یعنی ان کیس اگر کسی کے وسائل نہیں ہیں یا کسی سے اپروو، کیونکہ چینل کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اول تو چینلز بھی بہت کرتے ہیں، ان کیس کوئی ایسی چیز ہو جہاں نہ کرنا تو پھر یہ کرواتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو ویلکم کہیں گے، تھینک یو ویری مچ فار دی کائنڈ ورڈز. جی اپنے ٹاپک کی جانب آغاز کریں گے. بالکل جی، اور میں چاہوں گی پہلے میمونہ آپا آپ سے ہم سوال کریں، یہ جو سوشل میڈیا ہے، دیکھیں اس کے اگر ہم پازیٹیو پہلو دیکھیں تو اتنے زبردست ہے کہ ہماری اس محفل میں اگر کوئی اچھی چیز ہوگی تو وہ سوشل میڈیا پہ جائے گی اور آہستہ آہستہ پھیلتی جائے گی اور ہم دنیا میں ہوں نہ ہوں وہ صدقہ جاری کے طور پہ ہمیں ملتی رہے گی. جیسے مرزا اشتیاق بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بھی ایسی کوئی چیز ہو سکتا ہے، کوئی بندہ کوئی میں مدد کرنا چاہے تو وہ اس ایک کلپ کے تھرو ہماری مدد کر سکتے ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھی کوئی بھی چیز آتی ہے، انوینشن آتی ہے، بجائے کہ اس کو رد کرنے کے اس کو یہ دیکھیں کہ ہاں بھائی اس کا ہم اپنے اسلام کی کو پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے بھی اچھا استعمال کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدیہ، ہم لوگوں کا یہاں پر بیٹھنا بھی تو اس سوشل میڈیا ہی کی عنایت ہے، ورنہ ہم لوگ ایک جلسہ کر لیں یا ایک درس کریں، اکٹھا کریں، ایک بنا سکتے ہیں ایک ہال میں یا ایک لمیٹڈ تعداد میں، لیکن اب ایک وقت میں آپ کا میسج لاکھوں لوگ سن سکتے ہیں جب چاہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے صدقہ جاریہ آپ نے کہا، ایسے گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں ہر چیز کا. کوئی بھی گیجٹ، کوئی بھی ڈیوائس اٹس سیلف بری یا اچھی نہیں ہوتی، اس کا استعمال جو ہے وہ اچھا یا برا ہوتا ہے. ہم اس کو پازیٹیو اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا عدل اور انصاف دلانے کا ذریعہ بھی بن جائے گا، یہ سب سے زیادہ تبلیغ کا ذریعہ بھی بن جائے گا. بلغوا عنی ولو آیا والی جو ابھی آپ نے حدیث کوٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اب ہم ایک وقت میں کئی ایک آیات، کئی ایک پیغام، بلکہ پورا خطبہ حجۃ الوداع کئی جگہوں پہ لاکھوں لوگوں کو سنوا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے سوشل میڈیا اس وقت ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو، ہمارے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے ایکٹیو ہے، اتنا ہی یہ سوشل میڈیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کام اور اس کی اچھی صورت بنانے کے لیے بھی سب سے زیادہ یہی کام میں آ سکتا ہے. ورنہ ہمیں میں اپنی بات کروں گی، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر میں آ کر ان دنوں کے لیے یہ کام کروں. بالکل ہم جانتے ہیں کہ آپ اسپیشلی سعودی عربیہ سے آپ انفیکٹ مدیہ، میں آپا کے بارے میں یہ بتاؤں کہ اپنا خود سے ٹکٹ لیتی ہیں اور یہ بغیر کسی ڈیسیجن کے یہاں پہ آتی کہ میں دین کا کام کرنا چاہتی ہوں. اور کیونکہ ہر سال ہماری گفتگو ہوتی تو یہ بڑی ایک خوشائن بات ہے کہ اس طرح کے ٹیچرز جو ہیں وہ بہت دور سے آتے ہیں اور پھر پاکستان میں آ کے خدمت خلق ہے یہ لوگ. جبیل بھائی، یہ جو کام ہے خدمت خلق میں بھی آتے، جیسے اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ہم میک اے وش کی بات کریں گے یا سارم بھائی کے NGO کے لیے ہم بات کریں گے کسی مستحق انسان کی مدد کے لیے، تو وہ جتنے بھی اس چیز میں شامل ہوں گے لوگ، کیا ان کو ثواب ملے گا؟ چاہے وہ پیسے نہ دیں لیکن پیغام آگے میسج فارورڈ کر دیں. اور اس کے برعکس جب کسی پہ الزام لگا ہو، بہتان لگا ہو، کسی نے جھوٹ باندھا ہو یا کسی کی بری ویڈیو جو اکثر ہم دیکھتے ہیں آج کل یوٹیوب پہ پوری آپ کی بایوگرافی بنائی ہوتی ہے، آپ نے وہ پھیلا دی، آپ نے مذاق میں آگے کر دی 10-15 لوگوں کو، انہوں نے پھر آگے کر دی، اس کا گناہ بھی اتنا ہی ملے گا. یہ بتائیے ذرا وضاحت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو بنیادی بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اللہ نے سورۃ الشمس میں کئی قسمیں ارشاد فرما کر یہ بتایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے دل کے اندر، اس کے نفس کے اندر نیکی کو بھی رکھ دیا ہے، برائی کو بھی رکھ دیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں رب جو ہے خیر کا بھی مالک ہے، شر کا بھی مالک ہے. لہٰذا فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا استفت قلبک، آپ کو کہیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل کو قاضی بنا لیں، اپنے دل کو منصف بنا لیں، اپنے دل کو مفتی بنا لیں، اس سے فیصلہ کریں. اچھا یہ ہمارا قلب ہے نا، یہ ذہن ہے، یہ اگر غلط کام کرتے ہیں آپ کو الارم ضرور آتا ہے، آپ کو وارننگ آتی ہے، الرٹ، ایک کال آتی ہے، ایک فیلنگ ہو جاتی ہے کہ کچھ غلط کیا ہے. ہاں کچھ غلط کیا. اچھا کرتے ہیں تو فرط و انبساط کی لہریں اٹھتی ہیں کہ آج سیٹسفیکشن آپ کو ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ سسٹم انسان کے اندر رکھ دیا.
اب دیکھیے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں ایسی ہے کہ شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتے، ملین بلین ٹریلین سب ختم ہو جائے گی، لیکن نعمت بعض اوقات فائدہ اس وقت دیتی ہے جب رحمت بنے، اور نقصان اس وقت دیتی ہے جب ہم اسے زحمت بنا دیں۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر پانی ہے، پانی جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میرے پاس نہیں ہے تو میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جب میرے پاس اگر آ گئی تو وہ نعمت اب رحمت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر پانی زیادہ ہو جائے، اللہ کی نعمت تو ہے لیکن وہ سیلاب آ جاتے ہیں، رحمت بن جاتی ہے۔ تو اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ دنیا خیر و شر کی دنیا ہے، یہ دنیا عسر اور یسر کی دنیا ہے، تو آپ نے کسی اللہ کی نعمت کو زحمت بننے سے کس طرح بچانا ہے، اٹ از اپ ٹو یو۔ اللہ نے آپ نے انفراسٹرکچر کیا بنایا، ذہن سازی کیا کی ہے۔ زحمت والی بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی اچھی سوچ تھی، اللہ پاک نے آپ کو لکھنے والا اچھا ہاتھ دیا، اور آپ بجائے کہ جب ہم سوشل میڈیا کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں اور جتنے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ایسی پکچرز آ جائے، کوئی بھی ایسی ویڈیوز آئے، تو بجائے کہ آپ اس پہ کوئی اچھا کامنٹ کریں یا کوئی اچھی بات کریں، لوگ نیچے اپنا گالم گلوچ، تو ٹویٹر پہ بھی ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا، تو یہ تو آپ نے اپنی جو اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت اس کو زحمت میں کنورٹ کر دیا۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیے اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، 20th سینچری کے اندر اس تیزی کے ساتھ کمپیوٹر نے آ کے دنیا کو تبدیل کیا۔ میں سمجھتا ہوں گزشتہ کوئی 2000 سال کی ایسی تاریخ نہیں ملتی، اتنا ریپڈلی ہیومن نیچر تبدیل ہوا، ہیومن لائف اسٹائل تبدیل ہو گئی، پھر اس کے بعد انٹرنیٹ آ گیا، ویب کا مطلب ہے جال بچ گئے، سارے انٹرنیٹ کے ساتھ لنکڈ ہو گئے۔ تو اب یہ اتنی تیزی سے انقلاب آیا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ بالکل، نتیجہ ہی نکلا کہ وہ چیز جو اچھائی کے لیے استعمال ہو سکتی تھی آج برائی کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوگی۔ اب آپ جو ہے وہ عقل کے اس مرحلے پہ عمر کے، میں اس مرحلے پہ میں اچھائی برائی سیکھتے، لیکن بچہ ہمارا وہ اچھائی برائی نہیں سمجھتا، اور میں تو بولتا ہوں انٹرنیٹ کے بے شمار فوائد سے آپا نے فرمایا بلغوا عنی آیۃ ولا آیۃ ولا حرفا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج اب دیکھتا ہوں کہ انسان پوری دنیا سے تعلقات استوار کیے ہوئے اور جو پاس بیٹھا ہے اس سے دور نظر آ رہا ہے۔ بہت اچھی بات، تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب فینومینا ہو گیا ہے۔ ہمارے ماں باپ یہی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن وہ بند ہوا، سب ساتھ آگے بیٹھ جائے۔ آپ پاس بیٹھے، آپ کا بچہ لگا ہوا ہے، وہاں پاس بیٹھا ہے، بچے سے دور ہے، سب لوگ گھر میں، سب ماں باپ بھی، مائیں بھی، انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو قریب کر دیا، اپنوں کو دور کر دیا۔ لیکن میں یہاں پر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، دیکھیے ہر چیز کے اندر اچھائی و برائی ہوتی ہے، تمہید میری یہی تھی، لیکن اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے، اور آپ نے اپنے بچوں کی گرومنگ کس طرح کرنی ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ جو لیپ ٹاپ ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنا اینکر ہوں، اب میں خود ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہوں، میں چاہوں تو اس سے اچھائی کا کام بھی لے سکتا ہوں، برائی کا کام بھی لے سکتا ہوں، بے شمار اچھائی ہے، علم کا سمندر ہے اس کے اندر لاکھوں لائبریریز موجود ہے، لاکھوں لیکچرز اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر ای بزنس ہے، ای کامرس ہے، اس سے چاہوں تو میں پیسے بھی کما سکتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی جتنا اس کے ذریعے ہم اچھائی پھیلا سکتے ہیں، اسی طرح ہم اس کے ذریعے برائی سے بھی قریب ہو گئے۔ گھر گھر کے اندر یہ فتنے اور فساد آ گئے، اور ہم ذہنی طور پہ اتنے میچور نہیں جتنا اپر ورلڈ ہے۔ یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ معاملہ ایسا ہے جہاں جو چیز روکی جائے ہیومن نیچر اس کو زیادہ کرتا ہے، لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو کس طرف لگا دیے، کمپیوٹر نہ دیں تو وہ پیچھے رہ جائیں گے، کمپیوٹر دیں تو پھر آج کل آپ کو پتا ہے ابھی کووڈ کے ٹائم میں، چلیں کووڈ کے ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ یہ کتنا بچے جو آن لائن کلاسز لے رہے تھے تو بڑا امپورٹنٹ بھی تھا۔ خیر اس پہ بات کریں گے اور آگے ڈسکشن بڑھائیں گے، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا اور دیکھتے رہیں رمضان کا سما۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کہتے ہیں رمضان کا سما آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ایک اور بہت معزز اور اسپیشل ہمارے گیسٹ ہیں، ہمارے عالم، ہمارے ٹیچر ہیں، جواد بھائی نے جوائن کیا۔ السلام علیکم جواد بھائی۔ جواد بھائی کیونکہ گفتگو آپ جانتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور اصل مقصد یہ ہے کہ بات دوسرے تک پہنچانا، دین اسلام کی بات پہنچانا، اچھی بات پہنچانا، اور آج کل بری باتیں بھی لوگ پہنچا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کے کریئر برباد ہو جاتے ہیں، یا لوگوں کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے، فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی پہ الزام لگا دیں اور ایک مورفڈ ویڈیو یا جھوٹا ویڈیو لگا دیں، اور کچھ لوگ یقین کر لیں، بل تو تحقیق کرنے والے جو عقل مند لوگ ہیں تحقیق کریں گے، لیکن ہم بہت دیکھتے ہیں یہ معاشرے میں عام ہو گیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین، اما بعد۔ دیکھیے یہ آج کا جو عنوان سوشل میڈیا کے مس یوز کے حوالے سے ہم نے رکھا ہے، پہلی بات تو یاد رکھیے گا، سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیٹ، جب ابتداً متعارف ہوا تھا ہمارے ممالک میں، انٹرنیٹ آیا تھا تو باقاعدہ یہ سوالات علماء سے پوچھے گئے تھے کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرنا فی نفسہ ہی کیسا ہے، تو علمی جواب اس میں یہ علماء کا آیا تھا کہ انٹرنیٹ فی نفسہ ہی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہی انٹرنیٹ جو ہے اگر مثبت استعمال ہو رہا ہو تو اس کا استعمال اچھا ہے، اگر اسی انٹرنیٹ وائی فائی کا استعمال منفی ہو رہا ہو
کسی کے خلاف ہو رہا ہو یا کسی اخلاقی برائی کے حوالے سے ہو رہا ہو تو اس کا استعمال حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا فی نفسہی اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن اس میں ایسی چیزیں جب ایڈ ہو جائیں جو کسی اسکول آف تھاٹ کے خلاف، کسی اخلاقی جو ہے یوں کہ یہ چیز کے خلاف یا کسی معاشرے کے کسی اقوام کے خلاف، تو اس میں پھر جو ہے فساد پیدا ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ قرآن مجید برہان رشید نے ایک بہت پیارا کلیہ بیان کیا، اور دیکھیے یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ رہتی دنیا تک جتنے مسائل جنم لے سکتے ہیں ان سب کا حل قرآن مجید برہان رشید۔ قرآن مجید نے کتنا پیارے انداز میں اور بڑا کیٹیگوریکلی مخاطب کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے تو اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان لانے والو اگر کوئی فاسق و فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لائے، اب وہ خبر قاصد کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ خط کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ واٹس ایپ میسیج ہے، وہ میسنجر پہ میسیج ہے، وہ یوٹیوب کا کوئی میسیج آپ کے پاس آ رہا ہے، اب وہ سب صورتیں وہ آپ تدبیر کریں تو کیا کرو، فتبینوا، اس کی چھان پھٹک کرو۔ نمبر 1 اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس کو چھان پھٹک کے بغیر واجب سمجھ کے فارورڈ نہیں کریں۔ بہت اچھی بات، ہمارے پاس ادھر میسیج آیا ایسا سمجھتے ہیں اگر فرض ہے اس کو میں نے کہیں شیئر نہیں کیا، اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کی توحید اور اس کی دعا کو اور اس کی رحمت کو ہم نے 10 میسیجز میں جو ہے وہ محصور کر دیا ہے۔ 10 میسیج فارورڈ کرو، شام تک اچھی خبر ملے گی، اور اس کے لیے شام کو بری خبر تیار ہے، بالکل اسے پتہ ہے میرے ساتھ برا ہی ہونا ہے، بالکل آپ صحیح اب کہہ اس رہے کا ہیں۔ اللہ پہ سے ڈاماڈول۔ نمبر 1 پھر اس کے بعد بڑا عجیب و غریب جملہ، یہ کیوں کہا قرآن، بہت اچھی بات کی، یہ کیوں کہا قرآن نے کہ فتبینوا، اس کی چھان پھٹک کرو، کیوں کہا؟ فرمایا وَإِن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَعَلْتُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، ایسا نہ ہو کہ تم اس غلط میسج کو لے کر کسی پر چڑھائی کر دو، کسی کے خلاف کو کام کرنے لگو، بعد میں تمہیں ڈسکلوز ہو کہ نہیں تو میں نے غلط کیا، عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تمہیں ندامت ہو کہ میں نے کیا کیا۔ جواد بھائی، ہم کووڈ کے ٹائم میں دیکھ رہے تھے کہ اسپیسیفکلی جب ویکسینیشن کے حوالے سے بھی لوگوں نے کیسی باتیں، اور لوگوں نے ٹیرر پھیلانے کے لیے واٹس ایپ پہ میسیجز، اور پھر ہوتا کیا تھا کہ لوگ پڑھتے تو تھے نہیں، نہ تصدیق کرتے تھے، اور وہ بھی میسیجز آگے چلے جاتے تھے۔ ہم دیکھتے کہ پولیٹیکل کیمپینز کے لیے بھی اور بہت ساری چیزوں کے لیے بھی ایسے ہی میسیجز چلائے جاتے ہیں، اور وہ بغیر کسی تصدیق کے وہ آگے بھیج دیتے ہیں۔ یہ چیز کا مطلب لحاظ کیا ہے کہ صحیح ہے یا غلط، الزام تراشی۔ ایسے آف کیمرہ کی بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ ایک اچھی بات آپ نے کی تھی تو میں کر دیتا ہوں۔ اب تو ایسا ڈر لگتا ہے کہ پروگرام سے واپسی میں گھر پہنچتے ہوئے ایک رپورٹ تیار ہوگی، فلاں عالم کی اتنی گاڑیاں، ان کا اتنا گھر، یہ بنگلہ، وہ اس کو پتہ لگے گا کہ اتنی رحمت جوش میں کہ آیا تھا تو میرا ایک فلیٹ تھا، ظاہر ہوں تو مکان بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اور رپورٹس تیار ہوتی ہیں صرف فیک فالوئنگ کے لیے، فیک فالوورز کے لیے، میرا پیج آگے بڑھ جائے، میرا یوٹیوب، چاہے کسی کی عزت کم کباڑ کر دیں۔ اور کچھ میں تو میں یوٹیوب کے پیجز میں ایسی لکھی ہوتی کہ ان کے پاس اتنی گاڑیاں کہ میں اس میں کہتی ہوں اللہ میاں امین، اللہ میں اس ویڈیو کو سرچ کر دوں۔ گاڑیوں کی حد تک تو پھر بھی ٹھیک ہے، مطلب اتنی، لیکن آپ کی عزت پر بھی بات ہو جاتی ہے۔ اصل بات جو ہے، دیکھیے حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ کسی کی بات کو سن کر بغیر تصدیق کے اگر آپ آگے کر دیں تو یہ آپ کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کہیں سے بات سنیں اور بنا تصدیق کے آگے کر دیں، اور آپ پر جیسے آپ کا اچھا کام ہمیشہ رہے گا، آپ کے اچھے کمنٹس رہیں گے، اور برے کمنٹس بھی جیسے آپ نے کہا دنیا وہ ہمیشہ آپ صدقہ جاریہ، گناہ جاریہ رہیں گے آپ کے لیے، جیسے صدقہ جاریہ۔ آپ نے دیکھیے جو پہلا قتل ہے حابیل اور قابیل کا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ہر قتل کی ایک سزا قابل کو ہوگی، اسی طرح سے ہر اچھی بات کا آپ کو صدقہ جاریہ ہوگا، ہر بری بات کا۔ اچھا، اور اگر اچھی اور سچی بات بھی ہو، اچھی نہ ہو مگر سچی بھی ہو، جیسے کہ ہم لوگ اکیلے بیٹھے ہیں، المجالس امانہ، کہ ہم اگر کوئی مجلس میں بات کرتے ہیں وہ امانت ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے میڈیا کا، یہ ایک میں نے دیکھا کہ بریک میں جیسے آپ گپ شپ کر رہے ہیں اس میں آپ کیجول ہوتے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کی بات بھی ہو جاتی ہے، اب اٹھا کر اس کو ایک ایڈونچر کے لیے یا اپنی ریٹنگ کے لیے آپ وہ ڈال دیں اور کہیں دیکھیے جی یہ لوگ بریک میں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بالکل، اب وہ تو امانت تھی، اب وہ کنٹرول روم سے یہ کس نے بے ایمانی کی یا خیانت کی، اب آپ دیکھیں کہ وہ اب آپ کے لیے وہ ایک وہ بن جاتی ہے بدنامی۔ آپ میری بلکہ جواد بھی اس پہ مجھے بتائیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، امام علی کا ایک کال میں نے پڑھا، اس میں انہوں نے یہ کلیئرلی بات کی کہ جب آپ کسی دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، تو پھر جب تک تمہارے مرنے سے پہلے وہ تمام برائیاں تمہارے اندر آ جاتی ہیں، پھر تم اس دنیا سے یہ تو حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھائی ہے۔ میں نے اس دن ماں کی بتائی تھی ایک دو باتوں پہ کہ آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ ان دونوں کا حساب اس دنیا میں نہ بھگت لیں، اور قیامت کے بعد عذاب باقی رہے گا، ایک والدین کی نافرمانی، اور دوسرے آپ کسی کی عزت پر وہ بات کریں جو اس میں نہیں ہے۔ جب تک آپ اتنا ہی دکھ درد بھگت نہ لیں اور کرب جو آپ کو اس نے پہنچایا اس دنیا میں،
آپ خود نہ بھگت لیں گے آپ کو موت نہیں آئے. بہت اچھی بات ہے جی. آگے میں کیونکہ بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میک اے وش ایک بڑا مستند ادارہ ہے. میں تمام لوگوں سے, بیگ صاحب سے تو ہم بات کریں گے لیکن میں لوگوں سے یہ اپیل بھی کروں گا جس طرح ہم سارم بھائی کر یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیجیے, تو بیگ صاحب کے بھی اس ادارے کو سپورٹ کیجیے. بیگ صاحب خود آپ کچھ بتانا چاہیں گے اپنے ادارے کے بارے میں پلیز, لوگ سننا چاہتے ہیں. پہلے تو آج جو آپ نے ٹاپک کیا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور میں نے سنا ہے سب کو. میں صرف یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے لوگوں کو کنیکٹ کرنے کا. اسلامی طور پہ تو آپ نے بتلا دیا, مگر میں موروکو کا اونلی کونسل جنرل بھی ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ کراچی میں اس وقت 40 موروکن فیملیز ہیں, یعنی کہ اور سوشل میڈیا پہ وہ ایک دوسرے سے ملے اور انہوں نے شادیاں کی اور ماشاءاللہ بڑے خوشی سے یہاں رہ رہے ہیں. اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا کہاں کنیکٹیوٹی موروکو ہوتا جاتا, تو ایک پازیٹیو چیز اس کے اندر ہوئی ہے. پھر آج ہی اخبار میں آیا کہ فلپائن میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا سوشل میڈیا پہ اذان کو سن کے جناب. جی اور یہ ابھی ہمارا جو ورلڈ کپ ہوا تھا فٹ بال کا, اس میں کئی بڑے چینلز نے جناب اس کا بائیکاٹ کر دیا کیونکہ ان کو یہ خوشی نہیں تھی کہ اسلامی ممالک کا آغاز کیا گیا تھا کتنا خوبصورت تھا قرآن پاک کی تلاوت سے. سوشل میڈیا نے اس کو اتنا پھیلایا دنیا میں کہ وہ ایک دو چینل چاہے وہ بی بی سی ہوں یا کوئی اور ہوں, ان کے نہ ہونے سے کوئی ورلڈ لارجسٹ ایونٹ بن کے سامنے آیا. اور پھر وہ جو مورگن فریمن ہالی ووڈ کے آرٹسٹ جب گئے, انہوں نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں عربی کے ساتھ کیا, وہ کیا ویڈیو تھی, اور وہ ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اس وقت بالکل ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. لوگوں نے ڈسکس کیا ہے یورپ میں انبلیویبل, اور جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ بھی اتنے متاثر ہوئے کیونکہ دیکھیے انفارچونیٹلی جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ ہمیشہ اسلام کو بڑے نیگیٹو طریقے سے پورٹری کرتا ہے, مگر سیئنگ از بلیونگ. جب سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دیکھا, ابھی دیکھیں نا وہ جب وہ تراویح پڑھے تھے, وہ دلی آئے اور دلی نے آ کے جو ان کو پیار کیا ہے, تو وہ کیسے اور کتنی یہ فلمز بناتے ہیں, اس میں دکھاتے ہیں کہ جو مولوی ہوں گے, جو اسلام کے جو اسکالر ہوں گے وہ اتنے سخت ہوں گے, ایسے ہوں گے, لیکن وہ اتنا پیار اور سافٹ سمجھ گیا کہ انسان کیا مطلب وہ کس طریقے سے وہ جانور پیار کر رہے ہیں. میں نے وہ ویڈیو معذرت چاہتا ہوں, بات کاٹ رہا ہوں سر, میں نے جمیل بھائی کو اسپیشلی فارورڈ کر کے پوچھا کہ جمیل بھائی اصل پیغام اس کا یہ ہے کہ جو وہ آیت پڑھے اس پہ کسی نے غور کیوں نہیں کیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. وہ وائرل ہوا ہر چینل پہ, بی بی سی, سی این این, ہر جگہ چلا, اور اس کا ترجمہ مجھے جب کر کے بھیجا تو وہ پورے عالم انسان کے لیے اس آیت میں ایک پیغام تھا کہ تم اپنے ایک رب کی عبادت کرو, اس میں پیغام تھا. تو اگر ہم اس پہ غور کریں کہ وہ ایک بہانے سے وائرل ہوا ہے لیکن اللہ کا پیغام بھی. دوسرا ایسا میں ایک چیز اور بتلاؤں گا کیونکہ موروکو کا میں کونسل جنرل ہوں تو یہ اکثر یہ چیزیں دیکھتا ہوں. اس بار جب وہاں پہ ورلڈ کپ ہوا تو جتنے موروکن پلیئر تھے اپنی والدین کو لے کے گئے وہاں پہ, جی اور ہر میچ کے بعد وہ جناب والدہ کو چومتے تھے, ہاتھ چومتے تھے, ماتھا چومتے تھے, جی کس طرح سے دیکھ رہے تھے, لا کے ان کے ساتھ ڈانس کرتے تھے. ایون کہ وہ لوگ جو کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے اس میں جو مامور تھے لوگ, اچھا یہ مسلمانوں کا جیسچر جو تھا وہ پوری دنیا میں اتنا اپریشیٹ ہوا ہے یورپ میں کہ یہ کون قوم ہے جو اپنی گرل فرینڈوں کو لے کے نہیں آئے ہیں, اپنی ماں کو لے کر آئے ہیں اور ان کے ساتھ رقص کر رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں. بہت بڑی بات. تو سوشل میڈیا کو اگر پازیٹیو اس کے اندر لیں تو اس نے بہت اور دیکھیں ہمارا تو اسلام ہی جو پھیلا ہے وہ تو اگر ہم نے اسپریڈ کیا ہے تو ان لوگوں نے جو متاثر ہوئے پھر اس کو کیا ہے. اب میں ذرا میک اے وش کے بارے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا کے 55 کنٹریز میں ہیں, اور وہ بچے جو جان لیوا مرض میں مبتلا ہوتے ہیں یا کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کی جو بھی ایک لاسٹ خواہش ہے, موسٹ چیریش وش ہے, انر موسٹ وش ہے, اس کو یہ پورا کرتا ہے. ایسے نہیں اتنا بڑا ادارہ ہے کہ اگر آج پاکستان کا کوئی بچہ یہ ہم سے کہے کہ اس کو امریکہ کے صدر سے ملنا ہے تو ود ان اے منتھ یہ پاسبل ہو جائے گا. جی ہاں, اور ہم ابھی تک کوئی 16,000 بچوں کی خواہشات کو تبدیل کر چکے ہیں. اس میں سے آدھے سے زیادہ اس دنیا میں نہیں ہیں, مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے وقت ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی, اور وہ مسکراہٹ ان کی جو موسٹ چیریش وش تھی اس کی پوری ہونے کی تھی. ایسے ایک چیز میں آپ کو اور بتلاؤں گا, دیکھیے جو ہیلدی بچے ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, کل کو بڑے ہوں گے اپنی جتنی بھی وشز ہیں وہ پوری کر لیں گے, مگر یہ جو بچے ہیں ان کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. ڈاکٹرز ہم کو بتلا دیتا ہے کہ فلانی جو بچی ہے اس کا کینسر ایڈوانس اسٹیج پہ ہے, اس کی ذرا وش آپ جلدی کر دیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں, کچھ دنوں پہلے ایک بچی کی وش پوری کی, اور وش کیا تھی بنی صاحب, ٹو ہیو اے ڈال ان اے ڈال ہاؤس.
and very advanced and the parents could not afford the doll. इसी तरह अब ईद पे हम 10 बच्चों को ईद उन्होंने कहा हमने कभी सेलिब्रेट नहीं की है, हमने नए कपड़े नहीं पहने हैं, और इस्लाम भी ये कहता है कि आप अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें। कितनी प्यारी बात, आप मुसलसल अपने एफर्ट कर रहे थे। तो सारिम भाई आपके पास भी तो ऐसे और कितने केसेस हैं वो, और सारिम भाई ये वो मदिया सॉरी ये वो विशेष हैं जो हम आम रूटीन में इनका ख्याल भी नहीं रखते कि कपड़े ईद के पहना एक मामूली बात है, एक डॉल लेना एक मामूली बात है, कोई ख्वाहिश नहीं होती कि मरने वाले बच्चे की ख्वाहिश है। क्या मतलब भाई देखें, जो शाक भाई काम कर रहे हैं डेफिनेटली काबिल तारीफ है, और आप जिंदगी तो नहीं दे सकते उसको, लेकिन जिंदगी में खुशी जरूर दे सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और हम सबको मेरा ख्याल है ये एक इश्तियाक भाई का काम वो कर रहे हैं, काम हम सबका है, और दोनों सूरतों में अपनी सूरत में कर सकते हैं, अपनी सूरत में करें, अपनी सूरत में नहीं कर सकते तो जो काम कर रहा है उसके साथ ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप ये सब किसी एक पे ठेका ही छोड़ दें कि वही करेगा तो वो मुमकिन नहीं होता। तो इश्तियाक भाई जो कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह का बहुत अच्छा काम है, लेकिन हम लोगों को उनका साथ भी देना चाहिए, अपने ऑन पे भी करना चाहिए। और जो सोशल मीडिया की बात कर रहे थे उस पर मैं सिर्फ जुमला 2-3 कहूँगा। छुरी जो है किचन में अगर ना हो तो क्या खाना बन सकता है वहाँ पे? नहीं बन सकता ना छुरी के बगैर। लेकिन उसी छुरी से ले जाकर आप शहर भर में कत्ल करते रहे तो ये तो आपके ऊपर है। सोशल मीडिया, ये प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये हमारे अच्छे इस्तेमाल के लिए बनाया गया है कि हम पॉजिटिव चीज़ें फैलाएं हम। लेकिन अफसोस अभी बहन ने बहुत अच्छी बातें की, जमील भाई ने, उन्होंने, हम सब ने बैठे कोई ना कोई अच्छी बातों की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं फैलाएंगे, फैलाएंगे उसको जो नेगेटिव होगा। किसी के मुंह से अगर गलती में भी कोई बात निकल गई तो उसको एक तमाशा बना देंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सही से इस्तेमाल करें। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सारिम भाई मौजूद थे, हमारे साथ जवाब भाई मौजूद थे, मेमूना आपा मौजूद थी, हमारे साथ जमील राठौर साहब मौजूद थे, और इश्तियाक साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको मालूम है कि आज ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है बनो समा की आवाज़ का, तो देखते रहिए रमज़ान का समा। जी, तो रमज़ान के समा में हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। अपने किचन में मौजूद है नाजिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? ठीक ठाक है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे। नाजिया, आज आपने क्या झटपट बनाया है? एडवांस हाँ, वही 2 या 3 दिन। अच्छा, बड़ी एक्साइटमेंट भी होगी ना। हाँ जी। अच्छा नाजिया, आज क्या बनाया है? आज मैंने बनाया पोटैटो चीज़ बॉल्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी मेरी रेसिपी फटाफट पहले बता देती हूँ। बॉयल आलू हैं, इसमें चीज़ डाला है, इसमें सॉल्ट एंड पेपर, और साथ ही जो डबल रोटी है उसके साथ ये बना है। जब आपने मिक्सचर बना दिया उसके बाद फिर आपने क्या किया, डबल रोटी ली, डबल रोटी के अंदर आपने ये पूरा जो इसका मिक्सचर है वो ऐड किया, और हाथ से फिर उसको जो है बॉल बना के, और इसको हमने कवर करना है। फर्स्ट हमने अंडा लेना है, अंडे को सीजनिंग जरूर किया कर ताकि उसका टेस्ट आए, काली मिर्च नमक से। फिर उसको मैदे में हल्का सा सूखे मैदे पे घुमाना है, हाँ लोड पोट कर दिया। फिर जो है दोबारा से अंडा लगाना है, और फिर जो है ना ब्रेड क्रम लगा के डुबकी लगाई हमने ब्रेड क्रम में, और फिर फ्राई, फिर मेन डुबकी, मेन डुबकी जो वो ऑयल में कर दें, मेन डुबकी ऑयल में कर दें, ठीक है जी। और आखिरी डुबकी फिर वो ऑयल में हो जाएगी, बस ठीक है। फिर उसके बाद उसकी आखिरी डुबकी आपके पेट में आ जाएगी। और इसकी शक्ल जो देखिए अंदर से ये ऐसा होता है। अभी तो थोड़ा सा ये वो हो गया क्योंकि ठंडा हो गया ना, ड्राई हो गया। ये जब कवर रहता है गरम गरम से सर्व करें, ये बहुत मजेदार लगता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो आपने मशरूब बनाया है, मशरूब आज बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये मैंने बनाया है आइस टी, एप्पल आइस टी, और ये बना है नेचुरल एप्पल से। अब देखें, जब हम फ्रूट चाट वगैरह बनाते हैं अक्सर क्या करते हैं लोग, सेब का छिलका जो है वो उतार देते हैं। तो इसको क्या करना है, अपने सेब के छिलके को और साथ में चाय की पत्ती लेनी, बिल्कुल पिंच। अगर आपने 3 ग्लास बना रहे हैं तो 2 सेब के छिलके लिए, और आपने हाफ से भी हाफ टी स्पून टीका लिया, और उसको आपने बॉईल कर दिया। जब उसका हल्का से खुशबू आने लगी कि उसमें उसी में ही लेमन आपने स्क्वीज कर देना है, फिर ठंडा करके इसको बर्फ में आपने ब्लेंड करना है विद वाटर एंड इट्स रेडी। आप देखिए कि सेब का छिलका और ये सब छिलके लोग फेंक देते हैं, डस्टबिन में ज़ाया होते हैं, लेकिन उनसे भी ये टी जो आप बोल रहे हैं, जो आपने घर में तरीका बताया, ये बनी बनाई भी मिलती है, बहुत महंगी होती है। वो उसके छिलके को क्रश ऑब्वियसली करके उसका वो बना, बट ये ऑर्गेनिक होगी ना, ऑर्गेनिक है ना, नेचुरल है कि आप हाँ घर में आप इसमें आप फिर शुगर ऐड कर दें, आप हनी ऐड कर दें, आप गुड़ ऐड कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। अच्छा, साथ ही मैंने एप्पल जूस भी बना लिया था। ज़ाया नहीं कुछ करेगी ना, ये क्या है मेरे भाई, जबरदस्त यार। ये देखें एहसन खान, मदिया देखिए कितना बड़ा आपके लिए
وہ آیا ہے پیغام. احسن خان بیسٹ ایکٹر, مدیہ بیسٹ ہوسٹ. بہت شکریہ جی, کیا بات ہے, یہ دیکھیں زبردست, کیا پیاری بات کر دی میرے بھائی. لائیے الفتح کا ان کو گفٹ دیتے ہیں جی, یہ الفتح کا گفٹ ان کو دیں گے اگر تالیاں بجیں گی میرے بھائی کے لیے. بس بھائی یہ رکھ لیجئے. اچھا جناب ایک سوال کر لیجئے مدیہ. میں بالکل سے سوال ابھی کر لیتی ہوں. مجھے بتائیں جو آئس ٹی بنائی ہے, بہت ہی آسان آئس ٹی, اس کے انگریڈینٹس کیا تھے؟ وہ ہمارے بھائی بتائیں گے جی. اس میں آئس استعمال کیا ہے اور ایپل کا چھلکا استعمال کیا ہے اور ٹی استعمال کی, ہاف اسپون سے بھی کم. ویری نائس ویری نائس. ایک اور انگریڈینٹ تھا وہ آپشن ہے, لیمن ڈال. ہاں لیمن. زبردست, کیا بات ہے. ابھی یہ لیجئے, یہ میرے بھائی آپ کے لیے. بہنوں نے نہیں بتایا, بھائی نے بتایا. یہ چیک کرے ذرا بھائی. ایک اور سوال, زبردست, ایک اور سوال کیجئے. اچھا جی, جیسے بھی آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی اچھی چیز کرے تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں, اور اگر کوئی بری چیز کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد جب گناہ دیتی رہے؟ انہوں نے کہا, انہوں نے صحیح جواب دیا, گناہ جاریہ. ان کے لیے تالیاں بجائیے. یہ رکھیے, یہ لیجئے بھائی, پکڑ لیجئے, پکڑ لیجئے. ارے بس نہیں, پکڑ لیجئے. اچھا جناب, یہاں پہ ہمارے بہت پیارے یہ بانٹنا پڑے گا. کے للن اور یہ لیجئے بیٹا, یہ آپ رکھیے, تالیاں بجا دیجئے. یہ آپ رکھیے, یہ آپ رکھیے جی, یہ آپ رکھیے, یہ آپ رکھیے. تالیاں نہیں بج رہی ہیں واپس. یہ آپ لے لیجئے, یہ آپ لے لیجئے, یہ آپ لے لیجئے. اچھا جی مدیہ آئیے, مدیہ یہ خود دیجئے آپ. میں چاہوں گی, یہ بہت ضروری ہے دینا. جی جی, میں چاہوں گی. ویسے تو یہاں سے بھائی اپنی بہنوں کے لیے لے کے جا رہے تھے, تو آج یہ جہاں پہ بہنیں موجود ہیں یہ اپنے بھائیوں کے لیے یہاں سے لے کے جائیں گی. زبردست. اور یہ ہے جناب میاں داد کی جانب سے سوٹ. یہ لیجیے, یہ لیجیے, لیجیے, یہ لیجیے. اچھا بھائی, یہ زمزم کی جانب سے, زمزم الیکٹرانکس کی جانب سے ایک واچ ہے جو اسپیشلی انہوں نے بھیجی ہے. میں ان پیاری سی بچی کو دینا چاہوں گا جی. اور یہاں پہ ایک آپ کی, یہ لے مدیہ. مائک دے, مائک دے, مائک دے. کیوٹ بات ہے. اچھا جی, مائک دے. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کافی ٹائم سے آپ کا شو دیکھ رہی تھی, آپ فضی بھائی سے وہ مانگ رہی تھی نا. ہاں لگا دیں. چلے بھائی, میرے لیے بھی دونوں کدھر ہے؟ کیا دونوں لگا کے کھڑے تھے. یہ لے مدیہ دیکھیں, مدیہ دیکھیں کتنا کول لگ رہا ہے. اوہ واو, زبردست. پلیز ویری نائس, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اچھا جی, یہاں پہ بھی بڑے پیارے پیارے بچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دونوں بھائی بہن لگے. اچھا, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. مدیہ یہ دیکھیے, یہ بچے ادھر بھی بیٹھے ہیں, میں ان کو دینا چاہ رہا ہوں. یہ تینوں بھائی ہیں, یہ اسپیشلی آئے ہیں, آپ دیکھیے ان کی ذرا, اور یہ اسپیشلی ملنے آئے ہیں ہم لوگوں سے. ان کو میں زمزم الیکٹرانکس زوردار تالیاں بھائی ان کے لیے. کٹنگ تو دیکھیں آپ ان کی ذرا. ہاں جی بھائی, میں آج بہت سورج ہے یہاں پہ پورے, بہت ہی میں آفتاب سے بچ رہی ہوں. اور سوٹ کر رہے ہیں آپ پر, سوٹ کر رہے ہیں زبردست. اچھا ایسا کرتے ہیں, نازیہ کو دے دیں, یہ نازیہ کو دے دوں آپ کی طرف سے, کیونکہ مجھے مل چکی. نازیہ آپ لگائیے. آپ کو مل چکی؟ پہلے بھی مل چکی ہے. او بھائی زبردست. سب سے مزے کا لگ رہا ہے ٹیگ لگا ہوا ہے. زبردست. یہ بس یہ آپ, تھینک یو سو مچ جی. تو آپ اتنی پیاری ہماری گلاسز لے کر آئے ہیں, میں اس کی تصویر بھی لگاؤں گی. اچھا مدیہ, چونکہ ہمیں بنو سما کی بات جانے پڑنا, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, فائنل ہے آج اور بہت لوگ شامل. لیکن پریشانی یہ ہے کہ فصیح بھائی اور فصیح بھائی, اسد اور ماروخ تینوں نہیں پہنچے جناب. یہ بیسکلی ہم نے شارع فیصل پہ کافی زیادہ سے ٹریفک جام ہے, وہاں پر پھنس گئے. لیکن اگر ہم ان کا انتظار کریں گے تو آج گرینڈ فینالے, اور ہم لیٹ ہو جائیں گے, تو جلدی سے ہم آپ کو دکھا دیتے جو آج کے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں. بغیر مزہ کیسے آئے گا یار؟ اب وہ کیا کریں, اب ہمارا ٹائم بھی تو ہے نا. آج ہمارے ساتھ میمونہ آپا بھی تو ہیں. میمونہ آپا ہے ہمارے ساتھ, جا جائیں. ٹھیک ہے, آئیے جی. جی سبھی بھائی سے بالا, اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج گرینڈ فنالے آپ نے رکھ لیا ہے, ابھی ان جو بچے بھی اس ہمارے مقابلے میں نکل کر آ رہے ہیں, ان کو ہم نے کوئی ٹاسک تو دیا ہی نہیں ہمیشہ کی طرح. یہاں تو بنو سما کی آواز میں ہمیشہ ہم اپنی طرف سے بھی کچھ دیتے رہے, ٹاسک دیتے ہیں, اور پھر وہ بچہ اس پر بھی پرفارم کر کے دکھاتا ہے. یہ ایک بڑا مقابلہ ہے. تو لیکن آج تو پھر فائنل رکھ لیا ہے, تو سب بچے پریپیئرڈ ہیں. آپ ان کو آج ہم ایک ٹاسک دیں گے, وہ اس کو کل پڑھ کے دکھاتے ہیں, کوئی بات, ہم آج سنیں گے ان کو. سبھی بھائی, ہماری تو ساری اناؤنسمنٹ ہی آج کے دن کی ہے, ہم نے لوگوں کو بھی یہی بتایا ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ جس سطح کے پڑھنے والے بچے ہیں ان کو ٹاسک دیا جائے گا تو ان کی پڑھنے کی
صلاحیت نکھر کے سامنے آئے گی اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. فصیح بھائی بھی آج نہیں ہے. اچھا سبھی بھائی کا پوائنٹ تو بہت اچھا. ہم اپنے ڈائریکٹر سہیل بھائی سے بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ زیادہ کہ آج فائنل نہ ہو. نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آج فائنل نہ ہو, فائنل کل چلے جائیں ہم. آج ہم ان کو سنیں گے, مقابلے کی نعتیں سنیں گے جو یہ تیاری کر کے آ رہے ہیں, اور اس میں نمبر بھی دیے جائیں گے. آج آپا بھی نہیں ابھی تک پہنچی نا. آج آپا بھی نہیں پہنچی کیونکہ سب ٹریفک میں. میرا یہ خیال ہے کہ جو چارم اس مقابلے کا ہمیشہ رہا ہے, میں اس میں پہلی بار شریک ہوا. اچھا فصیح بھائی تو آگئے. فصیح بھائی آئیے. السلام علیکم فصیح بھائی. آئیے السلام علیکم. فصیح بھائی کیا بہت ٹریفک تھی؟ ہاں ٹریفک بہت زیادہ. میرا خیال ہے فصیح صاحب بھی اس سے اتفاق کریں گے. فصیح صاحب میرا یہ مسئلے میں ہم چھوٹا سا سبھی بھائی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آج فائنل اناؤنس کیا ہوا ہے. آج 28واں روز ہے اور ہمیشہ سے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آج ہم ونرز جو ہیں ان کے انعامات بھی اناؤنس کریں, ونرز کو بھی اناؤنس کریں. لیکن سبھی بھائی نے ابھی جو انڈیکیشن دی ہے کہ وہ ہر بار کوئی ٹاسک دیتے ہیں. بالکل ٹاسک کے بغیر تو مقابلہ ہونا بھی نہیں چاہیے. تو لیکن فصیح بھائی فائنل نہیں ہونا چاہیے. فصیح بھائی وہ آپ سے کریں, لیکن بات یہ ہم پہلے بھی ڈیسائیڈ کر سکتے تھے. اب دیکھیں آج جیسے ہم نے اناؤنس کر دیا ہمارے اسپانسرز وغیرہ بھی کہ اور آج بچے بھی فائنل کی ہی تیاری کر کے آئے ہیں. ہم سنیں گے ان کو اور وہ مقابلے میں شامل ہوں گے, اس کے بھی نمبر. ٹاسک کے بغیر تو پھر ایک فارمیلٹی پوری کریں گے. ایسے اچھے بچوں کا کیونکہ یہ ہیں استاد بنو سما کی آواز کو جج بھی کر رہے ہیں. بٹ میرے خیال سے ہمیں ہمارے ہم ڈائریکٹر صاحب سہیل بھائی سے بات کر لیتے ہیں اور آپ کی جو بھی کنسرنز ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. بالکل کہ ہم ایک سبق ریاض کیا ہوا ہے, اس سے ہٹ کے بھی تو سننا ہے نا. ہاں یہ بات آپ بالکل ٹاسک دیتے رہے ہیں, لیکن اس پہ پتہ نہیں اسکپ ہو گیا. آپ معلوم کر لیجیے اگر گنجائش ہے تو آج میرا خیال فائنل نہ کریں. ٹھیک ہے فصیح بھائی, ہم اس پہ بالکل کوشش بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر جو ہیں. لیکن بلال جو وہ پہلے کنٹیسٹنٹ ہے, میں چاہوں گا جب تک ہم ان کو سنیں بھی اور ہم ڈیسیجن بھی لیں گے کہ آج فائنل کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن پہلے میرے خیال سے ان کے گھر کا پیکج دکھا دیں ذرا ہم, کیونکہ ہم نے بالکل دکھایا کہ وہ گھر میں کیسے ہیں پیکج. جی تو پہلے بلال بٹ ہیں لاہور سے ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ, ان کا پیکج بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر بلال سے نعت بھی سنتے ہیں. سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے انڈس کے ذریعے. اس سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے اشتراک حاصل ہے بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان. بنو سما کی آواز کے ہمارے آج کے اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد بلال بٹ, جو کہ تعلق رکھتے ہیں لاہور سے. بلال بچپن ہی سے نعت خوانی کر رہے ہیں اور ان کی بھی خواہش تھی کہ یہ بنو سما کی آواز کا حصہ بنے. آڈیشن سے لے کر سیمی فائنل تک محمد بلال بٹ نے ہمارے ججز کو اپنی پرفارمنس سے ہمیشہ سے ہی متاثر کیا ہے. بنو سما کی آواز کا حصہ بننے کی مجھے بہت خوشی ہے, اور الحمدللہ میں نے ابھی تک اس کمپٹیشن میں کافی کچھ سیکھا ہے نعت خوانی کے حوالے سے, اور اپنے آپ کو گروم کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں فائنل میں نمایاں پوزیشن حاصل کروں گا. آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا آج بلال ویسا ہی پرفارم کر پائیں گے یا نہیں. بلال بٹ کے والدین بہت خوش ہیں اور دعا گو ہیں کہ انہی کا بیٹا بنے سما کی آواز. مجھے بہت خوشی ہے, میرا بیٹا ماشاءاللہ سے فائنل میں پہنچ گیا ہے بنو سما کی آواز میں. اس کو بچپن سے نعت خوانی کا بہت شوق تھا اور یہ بچپن سے ہی نعتیں پڑھتا ہے. آئیے چل کے سنتے ہیں بلال کا کلام. نگاہ سے ذرے بھی مہروما بنے تیری نگاہ سے ذرے بھی مہروما بنے گدا بے سرو ساما جہاں پناہ
بنے تیری نگاہ سے جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے تیری سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت تابندہ آپا السلام علیکم. بہت شکریہ آپا نے بھی جوائن کر لیا مدیہ. ہم لوگ انتظار آپا کر رہے تھے کہ سب لوگ آئیں تو بات ہو کہ فصیح بھائی اور سبی بھائی نے یہ کہا کہ ہم ٹاسک دیے بغیر فائنل کا رزلٹ نہیں سنا سکتے. جیسے آپ لوگ ہمیشہ آپا دیتے تھے کہ ایک اوپر آکٹیو میں نیچے آکٹیو میں, اور یہ سمہاؤ ہمارے اپنے بھی دماغ میں نہیں رہا جب ہم کر رہے تھے کمپٹیشن کر رہے تھے. شاید ہمارے پاس وقت مختصر ہے. یہ چاہوں گا فصیح صاحب آپ سے مشورہ کر لوں اور ان سے بھی کر لوں تابندہ سے کہ ہم جس بچے کو سن رہے ہیں نا اس کی آواز کے حساب سے ہم اسے کسی ایک ثناخواں کا نام سجیسٹ کر دیں کہ اس کے پڑھے ہوئے کسی ایک کلام سے آپ کل تیاری کریں تو ایک تو انہیں گنجائش مل جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ وہ سادہ بھی کیسے پڑھ کے دکھاتے ہیں اور دوسرے انداز میں کس طرح پڑھتے ہیں, ان نعتوں سے ہٹ کے جو مقابلے میں عموماً پیش کی جاتی ہیں ایک شکل اس کی سامنے آ جائے گی اور ہمیں ایک اچھا کچھ سننے کو بھی مل جائے گا. یہ اچھی تجویز ہے, لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی ہم ان کو ٹاسک دیں کہ یہ 2-3 کلام ہیں, اس میں سے کون سا کلام آپ اپنے انداز میں پڑھ سکتے ہیں, کلام بھی دیں اپنے انداز میں. تو جو فائنل میں فصیح بھائی ابھی آئے ہیں فائنلسٹ ہمارے یہی رہیں گے, یہی ہیں, لیکن ان کو کل دوبارہ پرفارم کرنا ہوگا. آپ یہ تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو جی ہم لوگ بالکل سہیل بھائی اور سب لوگوں نے اگری کیا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں بالکل, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی تجویز ہے, آپ بھی ہیں آپا بھی ہیں, تو اس کے بغیر تو ہم نہیں چل سکتے. اب جیسے مثال کے طور پہ بلال بٹ نے ابھی جو پڑھا ہے تو ایسی تیاری یقیناً اور بھی نعت خواں کر کے آئے ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت اچھی تیاری ہے ان کی. اب کیونکہ دیکھیں آج کے نمبر بھی, کیونکہ ہم جب بریک میں بات کر رہے تھے تو آج کے بھی نمبر کاؤنٹ ہوں گے. آج کے بھی کاؤنٹ ہوں گے, آج کی پڑھت بھی کاؤنٹ ہوگی, اس لیے کہ یہ تیاری کر کے آئے ہیں اپنے اسی حساب سے. لیکن ہم اس میں ایک اضافی حسن چاہتے ہیں, ٹاسک ملتا ہے پڑھنے کا. ٹاسک میں آپ میرے خیال سے جیسے آپ نے 3 نعتوں کا کہا وہ بھی بہت اچھا تھا, پھر آپ بھی اپنی طرف سے ایک نعت دیجیے گا, سبھی بھائی آپ بھی, فصیح بھائی آپ بھی, اور پھر ٹاسک اس میں سے کوئی ایک پڑھ لیں گے, لیکن یہ کل کریں گے. کل کریں یہ, لیکن ابھی تیاری کرنے زیادہ بہتر نہیں. کل اگر انہوں نے نعت سنی ہوئی ہو تو کامنٹ تو ہم کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ بلال نے آج ماشاءاللہ جس طرح وہ باصلاحیت ہے, آج بھی بہت رچا کر بہت
सोच के साथ, कैफियत के साथ पढ़ा है और अच्छा पढ़ के दिखाया है। बहुत मुतमईन हूँ मैं आज बिलाल के पढ़ने से। अच्छा, मुझे लग रहा है सभी भाई कि अगर आज हम कमेंट दे देंगे तो वो वाली बात हो जाएगी कि क्योंकि अब वो एक तरह से फाइनल में एंटर हो गए हैं, तो अब हम सिर्फ उनको सिर्फ टास्क देंगे, कमेंट फिर उनको कल ही देंगे जब फिर फाइनल की परफॉर्मेंस बिल्कुल है ना, तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो टास्क जी एक बात कहूँगा कि जितनी खूबसूरती के साथ वो मोहब्बत को उन्होंने मुलायम नरम करके कहा, लेकिन उसमें का ते को और वाज़े कर देते ना, मोहब्बत के ते को और वाज़े करते तो बहुत खूबसूरती। तो फसी भाई आप बताइए कि इनको टास्क अब क्या है कल का, ये क्या करके आप ये बताइए। आप 3 नाते बता दीजिए उन्हें। अच्छा, मैं इनको एक नात दे रहा हूँ, हर रोज शब तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पाता है। ये कल अपने अंदाज में कैसे पढ़ेंगे? बिलाल आप सुन रहे हैं? बिलाल आप पढ़ सकते हैं? एक आध ऑप्शन और दे दें, एक आध ऑप्शन और दे दें। एक मुनात पढ़ते हैं, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए। अगर इन दोनों में अभी तक मैंने इस मुकाबले में नहीं सुनी ज़मीन और ज़मा। इन दोनों में से कोई एक कलाम पढ़ दें। जी बिलाल, आप ये दोनों तैयारी करके आएंगे कल, और इंशाल्लाह आप समझ के बाद कल इन दोनों कलाम में से एक कलाम हम सुनेंगे अपने स्टाइल में, जो भी अपने स्टाइल में, जैसे ना कि अपने तरीके से दोनों में से कोई एक पढ़ना है। ठीक है, अब आप जिसको मुनासिब समझे, कल जब हम सुनेंगे तो आपसे वो कलाम सुनेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और मैं माजरत चाहूंगा ये थोड़ी सी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जजेस हैं और हम इनके कहे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, तो इनका बड़ा अच्छा ये फैसला है कि हम फाइनल दोबारा करेंगे, कल आज भी सुनेंगे और कल फिर तैयारी देंगे, तो एक एक्स्ट्रा चांस मिल गया। सच्ची बात क्या है पता है कि जितना खूबसूरत ये बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ इन्हें एक और पढ़ने का मौका, और दुनिया भर से लोग देख रहे हैं इनको। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे साथ। जी, तो बनो समा की आवाज़ में आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं। आज हम करने जा रहे थे ग्रैंड फिनाले, लेकिन हमारे जजेस ने एक बहुत ही अहम पॉइंट पेश किया, और वो ये कि उन्होंने तो इस फिनाले के लिए हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको सही तरीके से परखा ही नहीं। वो कैसे कि वो इनको एक टास्क देते हैं, तो टास्क तो दिया ही नहीं। तो अब ये है कि आज हम नहीं करें और अब ये होगा कल, और तो फिर हम बिल्कुल मदिया, ये तो खैर बड़ी खूबसूरत बात हुई है और हम अग्री भी करते हैं, और सुहेल भाई मान गए। अच्छा, ये आपने नोटिस देखें, सब ऑडियंस नोटिस कर रही होगी, लेकिन आप तो बिल्कुल ऐसे कर रही हैं जैसे ये बैठे ही नहीं हुए। ये देखें आपने, ये कौन है आप जानते हैं? ये बहुत ही प्यारे हैं जी। अच्छा, पहले इनका नाम मैं इनसे सुनना चाहता हूँ, मुझे नाम इतना इंटरेस्टिंग लगा। मुझे माइक दीजिए, आपके पास पड़ा हुआ माइक? बिल्कुल पड़ा हुआ जी। आज हमारे सेट पे ना ये 2 3 4 बड़े प्यारे प्यारे हमारे बच्चे आए हुए हैं। नाम बता दे भाई। बरैर, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये सुहेल भाई के बेटे हैं, और ये जरा अच्छा मुंह पे हाथ नहीं है, दांत है, शर्मा। अच्छा शर्मा, मुझे बताओ बुरैर का मतलब क्या है जरा? बुरैर जो है वो सहाबी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनको तो पता हो ना कि किस नाम पे रखा गया है बच्चों को। अच्छा, और बड़े भाई का क्या नाम है? वो कहाँ है? अंसार भी यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ इन दोनों के साथ हमारे पास एक हाफिज साहब भी आए हुए हैं, बहुत ही क्यूट है, हमारे कैमरा पर्सन है, उनके साहबजादे हैं, वो बैठे हुए, वो उधर वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे जरा उनके कैमरामैन सर। मैं चाहूंगा ये बच्चों की ना बड़ी खुशी होती है अगर हम दिखा सके इनको। आप भी इधर आ जाइए, हमारे हाफिज साहब इधर आ जाइए मेरे पास। हाफिज साहब आप इधर आ जाइए बेटा, हाफिज साहब जल्दी से भाई, माशाल्लाह बहुत हमारे जो मेकअप पर्सन है जो सब बहुत मेहनत करते हैं, उनकी साहबजादी बैठी हुई है क्यूट सी, तो मैं चाहूंगा कोई बात नहीं, ये हाफिज साहब है माशाल्लाह। और ये देखें ये प्यारी सी गुड़िया भी है हमारे पास। तो बच्चों के लिए ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि तालियां बजा दीजिए जोरदार। और अंसार साहब तो नजर नहीं आ रहे, वो कहीं गायब हो गए हैं। वो थोड़े से असल में बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो ये अभी छोटे बच्चे ये हमारे गिरफ्त में थे तो हमने को बुला लिया है। तो जी और एक और भी बहुत क्यूट बच्चे अली अब्बास, हम उनको वो भी शर्मारे आएंगे नहीं हमारे पास, नजर लग जाती है तो हम जरा अवॉइड ही करेंगे कि आपको उन्हें दिखाएं। अच्छा चलो जी मदिया, ये जो हमारी कंटेस्टेंट है फरियाल, वो मैं जब सोचता हूँ 10 साल की तो वो इस एज ग्रुप की बच्ची है, इसलिए मुझे फरियाल में बहुत ज्यादा वो एक प्यार भी आता है, बड़ी मेहनत है। तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है प्लीज बताइए? नेक्स्ट कंटेस्टेंट तो बताएंगी मारूफ और असद भी हमारे साथ मौजूद है। जी मारूफ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमारे अली रज़ा हैं, ताल्लुक़ है उनका फैसलाबाद से, तो आइए चल के उनका कलाम सुनते हैं। जल्लिया बनो समा की आवाज़ के हमारे आज के कंटेस्टेंट हैं अली रज़ा, जो कि ताल्लुक़ रखते हैं फैसलाबाद से। अली रज़ा ने पहले राउंड से ही अपनी नात ख्वानी के हवाले से हमारे जजेस को बहुत मुतासिर किया। ये हमारा फ़ख्र है, मेरे वालिद ग्रामी अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मेरा एक बेटा हाफ़िज़ कुरान बने और एक सना खान बने और एक सरकारी नौकरी पर जाए। तो मेरे भाई को अल्लाह ताला ने ये तीनों सलाहियत, तीनों भाइयों की मेरे एक भाई में ही अल्लाह ताला ने दे दी। अली रज़ा बहुत खुश हैं बनो समा की आवाज़ का हिस्सा बन के,
और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखी है, हमारे फाइनल्स में भी वो इससे बेहतर परफॉर्म कर सके। बहुत मैं खुश हूँ, बहुत मैं अपने बेटे से कि अपने महल्ले विच भी इन्होंने पता पिए अपना बेटे की आवाज़ बहुत सोहनी। अल्लाह ताला ने जेड़ा मैंने वादा मेरा पूरा करे। आंदा फिर अम्मी मैं फाइनल जीत के आऊँगा तो मैं तेन नाल लेके उम्रे ते जावांगे, दोए माँ पुत जावांगे। आइए चल के सुनते हैं अली रजा का कलाम और देखते हैं कि क्या वो हर बार की तरह इस बार भी कर पाएंगे हमारे जजेस को मुतासिर या नहीं। ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की। ताज़ीम खुद सिखाई तेरे दर की, अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे मेरी रूह पर मेरा आज का आलम का आलम जाली जो मेरे हाथ में आई तेरे दर की, जाली जो मेरे हाथ में आई तेरे दर की। क्या बात, वाह वाह वाह। अली रजा भाई आपने तो आज कमाल कर दिया माशाल्लाह। और आपकी वालदा और घर वाले जो दुआएं आपको दे रहे हैं ये शायद उसका भी नतीजा। लेकिन मैं अल्लाह करे आप लेके जाए बिल्कुल। और इतनी मैंने आपसे हमने कलाम सुना, लेकिन आज तो मतलब लग रहा था कोई और पढ़ रहा, बहुत मुख्तलिफ। खैर बहरहाल जजेस हैं, कमेंट सिर्फ दाद दे रहा हूं मैं। जी ठीक है, आज तुम कमेंट ले रहे हैं, हम इनको टास्क दीजिए कल का। सही भाई आप सभी भाई टास्क। बेटे एक नात है आज मोहम्मद आए मोरे घर। यस, कभी सुनी है ना आपने? सलीम गिलानी साहब की। सलीम गिलानी साहब की नहीं, कमर अंजुम साहब की गालिब। तो मैं चाहता हूँ एक तो आप उसको रख लीजिए अपने जहन में, और एक कोई मंजूरुल कौनैन साहब का कलाम, क्योंकि आपकी आवाज़ की साख्त जो है ना उस एतबार से है, कोई जो आपको मुनासिब लगता है बताइए ताकि मेरे भी जहन में आ जाए। अली भाई, जो आपने पहले जैसे सभी ने कहा कि आज मोहम्मद आए मोरे घर, तो आपने वो सुनी हुई है? जबरदस्त। बस आप तैयार कर लेंगे कल के लिए। देखिए कोई दुश्वारी हो तो बता दिया कीजिए, वैसे दुश्वारी ही के लिए है। हाँ, जी जी बिल्कुल सही है। और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा हम क्या करें, हम टीम और एक शाह साहब का कोई कलाम
जो हम चाहते हैं मंजूरुल कौनैन शाह साहब का कोई एक कलाम पढ़ा हुआ आप कुछ और बताएं उसको पढ़ के। नहीं मैं आपा से अगला टास्क नेक्स्ट जो टास्क है वो आपा देंगी, नेक्स्ट टास्क, ठीक है। बात ये कि ये जो हफीज साहब ने कहा था कि कैफ एक सरूर है ज़िक्र हुजूर में, जी हासिल अजब हुजूर है ज़िक्र हुजूर में। वाह वाह। तो ताइब ये ज़िक्र पाक है, सरमाया हयात, हर रंज दिल से दूर है ज़िक्र हुजूर में। तो इस वक्त जो ये ज़ाहिर तो मुकाबला हो रहा है, लेकिन पूरा एक बच्चे ऐसा पढ़ रहे हैं कि पूरा एक तासुर माहौल बना। बहुत अच्छी बात है आपा, थैंक यू आपा। आगे बढ़ते हैं जी, महानूर और असद प्लीज़ बताइए हमें। आपा मसूद है हमारे साथ इस्लामाबाद से, और आइए अब इनका पैकेज देखते हैं हम। सही। हमारे सामने ये ना बनो समा की आवाज़ की हमारी अगली कंटेस्टेंट है इरसा मसूद, जो कि ताल्लुक़ रखती हैं इस्लामाबाद से। इरसा बचपन ही से नात ख्वानी कर रही हैं और कम उम्री में ही नात ख्वानी में एक पुख्ता अंदाज रखती हैं। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के लिए चुना है, और आज मैं इस बनो समा की आवाज़ में फ़ाइनल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। तो इसके पीछे मेरे वालिदैन का और मेरी उस्ताद प्रोफेसर सलमा खान का बहुत बड़ा हाथ है। इरसा मसूद के वालिदैन बहुत खुश हैं और दुआ करते हैं कि उन्हीं की बेटी बने समा की आवाज़। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ इस बात पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे बच्चों के ज़रिए इस मकाम से नवाजा है। अल्लाह ताला मेरी बेटी को मज़ीद तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। आइए चल के सुनते हैं इरसा मसूद का कलाम। तेरी गाह से ज़र्रे भी मेहरो माह बने, तेरी निगाह से गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने, तेरी निगाह से। करीम ये भी तेरी शान दिल नवाजी है। करीम ये भी तेरी शान दिल नवाजी है के हिज्र में मेरे जज्बात अश्को आह बने, के हिज्र में मेरे जज्बात अश्को आह बने, तेरी निगाह
माशाल्लाह, बहुत जीती रहे। अच्छा मारूख और असद, वैसे मुझे एक बात बताएं, जजेस से तो क्योंकि आज हम कमेंट नहीं ले रहे, लेकिन क्योंकि आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पूछें कि कलाम कौन से बच्चे पढ़ें, कि ऐसा ना हो कि कलाम मैच कर जाए कि कलाम पढ़ रहे हो, तो आप लोगों ने आज के दिन के हवाले से, क्योंकि जब हम आए थे हम भी फिनाले के उससे ही आए थे ना, नियत से आए थे, तो क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कोई आप लोगों की तरफ से आज? इंस्ट्रक्शंस यही थी कि देखें, जो मरिया साहिबा जजेस ने हमें बताया था कि आप आगे आप कंटेस्टेंट को तैयार कर दें कि मुख्तलिफ टास्क दिए जाएंगे, हमने इनकी नॉलेज में डाल दिया था, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब ये पढ़ने आज फ़ाइनल में आते तो जब इनको जजेस कहते कि आप मुख्तलिफ कोई कलाम पढ़ते तो ये कंटेस्टेंट ये भी कह सकते थे कि आज हमारी तैयारी नहीं है, सिर्फ हमने एक नात पे फोकस किया है। फिर इसके बाद कुछ कलामों का सिलेक्शन जो आज बच्चों का था, लड़के लड़कियों का, उसमें कुछ चेंजिंग भी हुई थी क्योंकि कलाम मयारी नहीं लग रहा था, तो हमने सजेस्ट किया था कि अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं तो ज़रूर चेंज करें। मारूख, आपकी जानिब से क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी? क्योंकि देखिए मैं और एहसन ना, हम तो हमारा एक एक कंटेस्टेंट हमें उतना ही प्यारा है और इतना दुख होता है। हाँ, आज जो मैं सुन रहा हूँ वो तो जजेस बताएंगे, हम तो अब वो उस तरह से नहीं राय दे सकते, बट दे ऑल आर अमेजिंग। मैं इतना इम्प्रेस हो रहा हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस एकदम जंप, जिसको आप कहते हैं कि जंप कर गई परफॉर्मेंस। मुझे लग रहा है जब आपा, मैं चाहूँगा हम ब्रेक पे भी हमें जाना है। मारूख, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि बच्चों से ज़्यादा टेंशन हमें होती है, मुझे होती है और असद भाई को कि ये लोग अच्छा पढ़ सके। असद तो आज मारूख बहुत मुस्कुरा रहे, लगता है इनको तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं जाने से पहले भी हम सुन के जाते हैं सारे कंटेस्टेंट्स को, और आके भी सुनते हैं, लाइन अप भी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक साथ, और कंटिन्यूसली मोबाइल पे भी हम कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है मारूख, असद थैंक यू वेरी मच। ये तो खैर बात मजाक की। आपा, इनको टास्क दीजिए। इनको टास्क देने से पहले बस एक मैं बहुत इनकी तारीफ़ करूँगी, जो इन्होंने अमीर मीनाई का कलाम पढ़ा था, पयाम लाई है जी बाद सवाई 1960 का कलाम, एक बच्ची आज के दौर की पढ़। दूसरी बात, टास्क में बिल्कुल मुख्तलिफ दूँगी। जिस कलाम से मैंने सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी को जाना, कोई मिसल मुस्तफ़ा का, ठीक है, कभी था नहीं। और जो शाह साहब जो है ना, ये अभी स्मार्ट बहुत हो रहे हैं, ये छोटे नहीं है, ये मेरे साथ के हैं, ये इनकी नात पढ़ी हुई मैंने बहुत मुकाबले जीते हैं सभी भाई। हाँ, तो इसलिए ये इनकी एक नात मैंने बहुत पढ़ी और इनके अब्बा की, और इनाम जीते। इश्क़ अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना। ठीक है, ये दोनों नाते इरसा आप तैयार करेंगे इंशाल्लाह, कल आपसे कोई भी सुन लेंगे। ठीक है बेटा इरसा, आपको समझ आ गई बात? ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, साथ रहिए और देखते रहिए बनो समा की आवाज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनो समा की आवाज़ में हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा ग्रैंड फिनाले था, लेकिन हमारे जजेस ने कहा क्योंकि उन्होंने टास्क नहीं दिया तो इसलिए हम आज ग्रैंड फिनाले नहीं कर सकते और हम चलेंगे कल। लेकिन एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के हवाले से भी बार बार ब्रेक में भी गुफ्तगू हो रही थी, तो जैसे फसी भाई ने भी कहा कि अवैस साबरी हैं लाहौर से। जी, तो फसी भाई, हमारे आपको लगता है कि जो हमारे ऑलरेडी ये बच्चे हैं जिनका हमने आते साथ बता भी दिया कि कौन बच्चे हैं, अभी मुकाबले में नहीं जी आ गए हैं फसी भाई आपके कहने के बाद, और बहुत ज़्यादा इसरार लोगों ने भी, क्योंकि वोटिंग की वजह से कुछ लोग बहुत टैलेंटेड थे जो निकल गए, और आपने भी ये हमें कहा कि हम देख ही नहीं पा रहे लोगों को वोटिंग की वजह से या किसी और वजह से, तो एक वाइल्ड कार्ड का हमने वो करना था एक सेगमेंट, तो उसमें हमने बहुत अच्छा किया आपने, तो ये उनको टास्क अगर आप अभी बता दीजिए, कल वो पार्टिसिपेट करेंगे। उवैस साबरी साहब जी उवैस साबरी साहब को मैं टास्क दे रहा हूँ कि इन दो नात खानों में से किसी एक का कलाम खूबसूरत अंदाज में कल सुनाए। अच्छा, दो हमारे मुल्क के मारूफ नात खान खालिद हसनैन साहब, ठीक है, और जुल्फ़िकार अली हुसैनी। क्या बात है, जुल्फ़िकार अली हुसैनी, और दोनों में से किसी एक का कलाम। ठीक है जी, ये सुन लीजिएगा और प्रिपेयर कीजिएगा कल इंशाल्लाह एज अ वाइल्ड कार्ड। एक तो आपको मैं मुबारक भी देना चाहूँगा कि फाइनल में जाना बहुत मुश्किल, और वाइल्ड कार्ड की जब वोटिंग हुई यहाँ पे तो उसमें आपकी एंट्री हुई, तो उसमें आपको मुबारकबाद है। अब कल देखते हैं कि आप अवैस जो हैं वैसा भी कैसा परफॉर्म करते हैं। जनाब आगे बढ़ेंगे और आई थिंक मारूख हमें बताएंगे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है। जी मारूख जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारी महक बतूल, ताल्लुक़ है उनका लाहौर से, तो आइए चल के देखते हैं पहले उनका पैकेज, फिर उनसे कलाम सुनते हैं।
बनो समा की आवाज की हमारी आज की कंटेस्टेंट है महक बतूल, जो कि ताल्लुक रखती हैं चूनिया से। महक पहले भी कई साल बनो समा की आवाज का हिस्सा रही हैं, लेकिन इस बार किस्मत उन पे मेहरबान रही और वो पहुंच गई हमारे फाइनल्स राउंड में अपनी मेहनत के बलबूते पे। मैंने 2016 में भी बनो समा की आवाज़ में पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद 2018 में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मेहनत के बाद जब दोबारा पार्टिसिपेट किया तो अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, जो कि आज मैं फ़ाइनल में पहुंच चुकी हूँ। आप सबसे दुआ है कि आप सब मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और वोटिंग आपकी जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए। महक बतूल की वालदा बहुत खुश हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला महक को ही बनाए समा की आवाज़। मैं समा टीवी दी बड़ी शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मेरी बेटी को दोबारा फिर मौका दिता कि अब अज अल्लाह का शुक्र है कि इस मुकाम पे मेरी बेटी पहुंच गई। अल्लाह ताला इसनों हिम्मत देवे, ताकत देवे, नबी पाक दे सनाखानी दे विच अल्लाह ताला मेरी बेटी को कामयाबियां अता करे। आइए चल के सुनते हैं महक का कलाम। खतमुल मुरसल के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ से हैं बरी तेरे तो वस्फ बेतनाही से हैं बरी हैरान हूँ मेरे हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। माशाल्लाह 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 भाई, आज वाकई हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स जो वो फाइनल की तैयारी करके आए हैं। जी, इनको टास्क फसी भाई आपको देना होगा। फसी भाई ने भी अवैस साबरी को दिया था, ठीक है, सभी भाई आप टास्क दीजिए। एक मैं चाहूँगा कि ज़बीब मसूद ने एक कलाम पढ़ा है बचपन मेरे नबी का, बहुत खूबसूरत कलाम है और आप वो पढ़ सकें तो ज़रूर पढ़िए, वरना अलहाज खुर्शीद अहमद के कलामों से भी एक कलाम आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से मुंतखब कर सकती हैं। दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए,
ایک بچپن میرے نبی کا اور ایک الحاج خورشید احمد مرحوم کی کسی نعت کا. اب ٹھیک ہے مسکراہٹ آ گئی ہے مہک کی، میں دیکھ رہی ہوں چہرے پہ. کامنٹس منع کر دیا ہے لیکن مہک بطول کے پڑھنے پہ میرے پاس تو کامنٹس ہیں لیکن میں اب منع کر دیا، میں نہیں وہ کامنٹس دے رہا. اگر ایک آپ کیونکہ منع کر دیا ٹھیک ہے میرے پاس کامنٹس ہیں ٹھیک ہے ان کی پڑھائی. ہم پھر کل اس پہ جو بات کریں گے انشاءاللہ. مہک فائنل ہے نا، اور مہک آپ کی والدہ کو بھی ہمارا سلام، جتنے پارٹیسپینٹس ان کی والدہ، جتنے بھی والدین والد سب لوگ جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، تو ان سب کو ہمارا سلام بھی ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ آپ کے گھر یہ خوشی ضرور ہے کہ بنو سما کی آواز آپ کا بچہ بنے. کل تیاری کے ساتھ اور مزید پکی تیاری انشاءاللہ. اور بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اس بچی نے بتایا کہ کتنی بار شریک ہو چکی ہے اور اس نے ہمت نہیں ہاری. اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ ہو اٹل تو معجزہ ایسا. مجھے یاد آ رہا ہے مہک آئی تھی یہ کو سب چھوٹی تھی ہے ہوا تب بہت چھوٹی 2018 مجھے یاد ہے. بنو سما کی آواز کتنا پاپولر ہے ماشاءاللہ کہ پارٹیسپیٹ بار بار کر رہے ہیں. جی مارو. زینب بطول ہیں فیصل آباد سے. جی جی بسم اللہ. اونچی آواز، پختہ انداز اور رچاؤ سے پڑھنے والی یہ کنٹیسٹنٹ بنو سما کی آواز میں اپنا ایک منفرد کردار رکھتی ہے. زینب بطول نے ہر مقام پہ اپنی پوٹینشل ظاہر کی ہے، چاہے وہ ٹاپ 40 کا مقابلہ ہو، ٹاپ 22 کا مقابلہ ہو یا پھر ٹاپ 10 کا مقابلہ ہو. سارے مقابلوں کو پار کرتے ہوئے زینب بطول آج پہنچ چکی ہیں ہمارے ٹاپ 6 کنٹیسٹنٹس میں سے ایک. نعت خوانی کے پروگرام میں بہت زیادہ محنت کی اور ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ کی ذات نے اس کو عزت بخشی. ہم سما کے بہت ممنون ہیں، بہت ہم شکر گزار ہیں ان کے. آئیے چل کے سنتے ہیں ان کا کلام اور دیکھتے ہیں کیا زینب اپنی پرفارمنس برقرار رکھ پاتی ہیں یا نہیں. وہی ابد کے دیے ہیں، وہی ازل کے چراغ، وہی ابد کے دیے ہیں، وہی ازل کے چراغ جلائے ہیں میرے آقا نے، جو عمل کے چراغ جلائے ہیں. جلے تو آل محمد کے ہی چراغ جلے، جلے تو آل محمد کے ہی چراغ جلے، جلائے ہم نے بہت سے بدل بدل کے چراغ، جلائے ہم نے بہت سے بدل بدل کے چراغ،
माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ैनब बतूल जी आपा क्या आपको टास्क देंगी? मैं हमारे मुल्क के बहुत ही बड़े सनाखा जिनको सुन के मेरे ख्याल में शुरू में फसी भाई ने भी उनको सुना होगा, सब ने सुना होगा, सईद हाशमी, अलहाज सईद हाशमी, सबने सुना और सबने सुना है और उनको पढ़ा। उनका एक अलग अंदाज़, behzad Rakhnvi साहब को जैसा उन्होंने पेश किया, उनकी कोई भी नात आप तैयार कर लें। और दूसरे जुल्फ़कार भाई की एक नात है, दरे रसूल पे जाने की आरज़ू। ये तो जुल्फ़कार भाई का टास्क को दे दिया। ठीक है, बहुत ओके। तो आप मुनीबा शेख साहबा मरहूमा अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद, ख़वातीन नात खानों में का बड़ा नाम, आप उनका पढ़े हुए कलाम है, उन्हें कासमी साहब की वो पढ़ा हुआ है कलाम, बहुत मशहूर पढ़ा, इस वक्त जहन में नहीं आ रहा कि सभी में आप ऐड करना नाने जमी गज़ा तेरी दिल में उतरते हर्फ में, जैसा उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, असल में आपा एक बात और भी हमें जहन में रखनी है कि जो जिसका गला जिस तरह का हो ना, हमें टास्क देते वक्त उसको उतनी गुंजाइश देनी चाहिए इनकी, क्योंकि बुलंद आहंग है आवाज़, तो बहुत मेलोडियस और नीचे आकर काम करना इनके लिए दुश्वार है। दरमियान में रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेंगी। अच्छा, तो एक कोई आज़म चिश्ती अलैहि रहमा के कलामों से दे दीजिए ताकि उनकी भी याद हो जाए, और एक आपने पहले दे दिया कोई भी कलाम, मुनीबा शेख साहिबा और आज़म चिश्ती साहब और मुनीबा साहब, उससे पहले जो दिया था सईद हाशमी और आज़म चिश्ती अलैहि रहमा के किसी कलाम से। बेटा आप ठीक है, ज़ैनब आपको पहुंच गया, आप समझ गए? बहुत कलाम है जी ज़ैनब आप समझ गए? जी ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट हमारे, क्योंकि वक्त भी महदूद है, आज के आखिरी कंटेस्टेंट जी उनकी जाने पड़ते हैं। अच्छा इनफैक्ट मुझे तो ये लगा कि हम शायद कर चुके हैं पूरे, और पहले एक कंफ्यूजन थी कि 6 हैं या 5 हैं। असद हाफिजा फायका हैं जी, दिखाइए जी। बनो समा की आवाज़ की हमारी अगली कंटेस्टेंट है हाफिजा फायका, जो कि ताल्लुक़ रखती हैं लाहौर से। पुरसोज आवाज़, धीमा अंदाज और सुरीली हाफिजा फायका बचपन से ही नातख्वानी का शौक रखती हैं और बनो समा की आवाज़ का हिस्सा बनके बेहद खुश हैं। उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो बने समा की आवाज़। हुजूर मेरी तो सारी, बहुत अच्छा लग रहा है फाइनल में पहुंच के, बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं पढ़ने के लिए आई हूँ और मैं फाइनल राउंड में पहुंच गई हूँ। हाफिजा फायका के वालिदैन बहुत खुश हैं और बताते हैं कि बनो समा की आवाज़ का हिस्सा बनने के लिए हाफिजा फायका ने बहुत मेहनत की है और लगातार अपनी परफॉर्मेंस से हमारे जजेस को मुतासिर करती आई हैं। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, मेरी बेटी को बड़ा शौक था कि मैं नात ख़वां बनूँ, और अल्लाह का बड़ा शान है कि मेरी बेटी यहाँ आके पढ़ने लगी है, और मुझे फ़ख्र महसूस हुआ समा चैनल पे कि यहाँ आके मेरी बेटी ने पढ़ा आके। आइए चल के सुनते हैं हाफिजा फायका का कलाम और देखते हैं क्या इस बार भी फाइनल में वो अपनी जगह बना पाती हैं या नहीं। खुशबू है दो आलम में तेरी, किस मुँह से बयां हो किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर।
खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर। आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। हाफिज़ा फ़ाइका हमारे साथ आज की आखिरी कंटेस्टेंट। फसी भाई, क्या टास्क है इनका कल के लिए? हाफिज़ फ़ाइका ने, मैं समझता हूँ कि आज फाइनल की तैयारी की हुई थी। अच्छा, माशाल्लाह। जिस तरह उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, फाइनल की तैयारी उनकी लग रही थी। ठीक है, टास्क मैं इनको टास्क ये देता हूँ कि पीर मलिक शाह साहब का कलाम है असिक मित्रा दी वधेरी है, पंजाबी कलाम है। ये अगर पढ़ सकती हूँ, या आला हज़रत का कलाम है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। इन दोनों में से कोई एक कलाम तक सुनाए। ठीक है बेटा फ़ाइका, आपको पहुँच गया पैगाम। पीर मेहर अली शाह साहब का कलाम और दूसरा आला हज़रत का कलाम बताया। ठीक है बेटा, कल आप वो पढ़ेंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक जितने भी बच्चे में जाना तो है, लेकिन सबके लिए बेस्ट होगा। बहुत दुआ है हमारी तरफ से। मदिया, मैं समझता हूँ जो आज बच्चे जितने भी यहाँ पहुँचे हैं और जितनों ने पार्टिसिपेट किया, दे वर वेरी गुड। और आज के सारे हमारे यहाँ पे विनर्स ही एक तरह से सब विनर्स हैं, सब विनर्स हैं। आज कल अब ग्रैंड फिनाले हो रहा है। और जैसे भी उनकी हाफिज़ा फ़ाइका की मदर कही थी ना कि मैं चाहती थी मेरी बेटी नात ख़्वान बने, तो इस कॉम्पिटिशन में आए ना आए आप नात ख़्वान हैं और आप रहेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। तेरा वस्फ़ बयां हो किससे, तेरा वस्फ़ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफ़र में गुम है, इस गर्द सफ़र में गुम है, जिब्रील अमीन की रसाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। ये रंग बहारे गुलशन, ये रंग बहारे गुलशन, ये गुल और गुल का जो बन, सल्लल्लाह ये गुल और गुल का जो बन, तेरे नूर कदम